پتہ ہے کہ جب آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. جھوٹے الزامات لگانے والا کوئی بھی ہو اس سے آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہر تنقید کا جواب نہیں ہوتا اور ہر جھوٹے الزام کا جواب یا تصدیق نہیں ہوتی. اگر آپ لوگ اس چیز میں پڑ رہے ہیں کہ جی اس نے کیا کہا اور ہم نے کیا جواب دینے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگ گئے تو جس کام کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کام سے ہم کوسوں دور چلے جائیں گے اور ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے میں لگے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیوں کو دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ مدنی صاحب سے آج میری جب تفصیل سے بات ہوگی تو ہم اس ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے. جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا جن لوگوں کی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو اس کا میں پھر کیا کروں. میرے اوپر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں, میری فیملی کے اوپر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو میں بھی تو برداشت کر رہا ہوں, میں بھی تو صبر کر رہا ہوں. اور اگر ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی گنیں اٹھا لی, ہم نے ایک دوسرے کو ننگا کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا. آپ بتا دیں, آپ مجھے سلوشن بتا دیں کہ جی جو لوگ آپ کے خلاف ہو یا مجلس شورا کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر ایک اور چیز ہے کہ مجلس شورا کے کچھ لوگ اگر مختلف کمپنیوں میں چلے گئے ہیں یا مختلف کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے. جب میں اڈیالہ جیل میں تھا تو بھی میں نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ جس شخص کا دل کرتا ہے وہ کسی بھی کمپنی میں کام کرے. ایک شخص کے پاس اگر کچھ ارننگ ہے, ایک شخص کے پاس کچھ سیونگ ہے, ایک شخص کے پاس کوئی بزنس ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص کے پاس زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں. اور یہاں پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو حرام ہوتی ہیں جب آپ کے اوپر آپ کی جان پہ بنی ہو, جب آپ کا جینا حرام ہو چکا ہو تو ان چیزوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اللہ نے. تو آپ لوگوں نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ BFIU یا SRG میں آپ نے کام کر لیا بس ساری زندگی کے لیے, آپ BFIU اور SRG کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اپورچونٹیز ہیں, آپ ان کو اویل کریں. ہاں, جب ہمارا سسٹم چلے یا ہم پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی کمپنی نہ بناؤں گا نہ بنا سکتا ہوں, 5 سال تک تو یہ پابندی ہے. اور نہ میں کسی کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ فلاں کمپنی کے ساتھ کام کر لیں اور اس کے ساتھ نہ کریں. یہ آپ کی ثوابدید ہے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں, لیکن ہم کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. اور جو ایک دوسرے کے مخالفت میں کچھ ایسے, مجھے بھی ڈاکٹر مدنی صاحب کے کچھ ایسے میسیجز بھیجے گئے جو کہ آج سے 2 ماہ پہلے کے تھے اور انہی کو گروپوں میں پھیلا کر ان کو لوگوں کو اشتعال دلوا کر مدنی صاحب کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف سے یہاں کی کچھ لوگوں کو ان کی باتیں سنا کے ایک دوسرے کو اشتعال دیا جاتا ہے کہ یہ متنازع بنے. مجلس شورا کو متنازع بنانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. آپ ان چیزوں کو سمجھیں, سب میچور لوگ ہیں, بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا ڈرٹی کھیل کھیل رہا ہے. تھینک یو, السلام علیکم.